السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں علی عباس صاحب موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پر ان کے مختلف قسم کے ایڈونچرز دیکھتے رہتے ہیں. یہ ٹریولر ہیں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. پی آر کے یہ ایکسپرٹ ہیں, ایچ آر کے ایکسپرٹ ہیں, مگر جو ایک ان کا تعارف بنا وہ ایڈونچر اور ٹریول کی وجہ سے بنا. ہم آج علی عباس صاحب کی لائف کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو ان کا پیشن ہے یہ کیسے جنریٹ ہوا, کیسے یہ ٹریولنگ میں آئے, کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا. بہت شکریہ آپ کا علی عباس صاحب. شکریہ جی. سر, اپنے بچپن کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا. کیا اس وقت بھی آپ اتنے ہی موٹیویٹڈ تھے جتنے آج آپ نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سہیل آج آپ بڑا اچھا لگا آپ کا یہ اسٹوڈیو بھی اور آپ سے ملاقات کر کے بھی. مجھے زیادہ شوق ہوتا ہے خود سے نا لوگوں سے, نئے لوگوں سے ملنے کا. بچپن میں شرارتی تھا, جیسے کہ مجھے والدین بھی بتاتے ہیں. کبھی میرے یہ دیکھیں نا نشان پڑے ہوئے ہیں, کبھی میرا جو ہے نا وہ پھٹ جاتا تھا چہرہ, کبھی میرے یہاں بھی ٹانکے لگے ہوئے ہیں تو میرا ماتھا پھٹ جاتا تھا. تو ایک دفعہ میں اسکول میں تھا تو مجھے ٹانکے لگ رہے تھے تو میں گر گیا. تو میری والدہ ہی روتے ہوئے, میں دوسری یا تیسری کلاس میں تھا, تو میں نے اپنی امی کو دور سے دیکھا آ رہی تھی روتے ہوئے. میں نے امی کو کہا کہ فکر نہ کریں, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کمفرٹیبل رہیں, یہ ٹانکے لگ جائیں گے اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے. تو بس میرا اسی طرح میں بیک بینچر تھا. کبھی زندگی میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کب پاس ہوا تھا, کبھی پاس نہیں ہوا آج تک. اور مجھے آج بھی میرے میٹرک کے نمبر یاد ہیں, میرے 288 نمبر تھے. اگر ایک آدھا نمبر میرے خیال سے اوپر نیچے ہو جاتا تو وہ پھر پاس شاید نہ ہو سکتا اس میں. تو مجھے بچپن سے ہی نا زیادہ گھومنے پھرنے کا اور ایکسپلوریشن کا اور جاننے کا زیادہ شوق تھا. کتابیں نا مجھے زیادہ بور کرتی تھی, مجھے کتابیں مجھ سے نہ پڑھی جاتی تھی. ہاں لیکچرز میں کمیونیکیشن اور ڈسکشن ضرور کرتا تھا ٹیچر کے ساتھ, وہ مجھے اچھی لگتی تھی. لیکن اگر مجھے ٹیچر کہتا تھا کہ یہ آپ سبق یاد کر کے آئیں, تو میں کہتا تھا کہ یہ تو آلریڈی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کو یاد کر کے کیا ہوگا. فائدہ؟ اچھا, پھر مجھے ٹیچر کہتی تھیں کہ جیسے ایک سوال ہے اوپر نیچے جواب لکھا ہوا ہے, آپ کو ہوم ورک ملتا ہے کہ سوال جواب لکھے ہاں ہیں, جی. تو میں کہتا تھا یہ تو آلریڈی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سوال بھی اور جواب بھی, تو میں کیوں کاپی پہ جو ہے نا وہ صفحے کالے کروں. تو میں کھڑے ہونے کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتا تھا, میں ہوم ورک نہیں کر کے جاتا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, بچپن سے آپ کو شوق تھا, پھر آپ نے آگے ایجوکیشن کیسے کنٹینیو کی؟ یونیورسٹی میں غالباً آپ نے پی آر پڑھی, کیا پڑھا آپ نے؟ جی, میں نے ہیومن بیہیویئرس کا میں اسٹوڈنٹ رہا. میں نے ماسٹر ان اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھی, اور میں جب بڑی چھوٹی عمر میں دبئی چلا گیا تھا یہ کام ٹھیک ہے. کرنے کا, کیونکہ شوق تھا. 18 سال کی عمر میں جب دبئی گیا تو وہاں پہ میں ایڈمنسٹریشن اور یہ کام کرتا تھا. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا بڑا فیل ہوتا ہے جب آپ کی کوئی انٹرویو کال آئے, آپ کو بڑا سٹریس ہوتا ہے. تو میرے فادر وہاں پہ تھے آلریڈی, تو میری لائف کا جو پہلا انٹرویو تھا وہ ایک لائن میں تھا. اچھا. وہ ایران کے فیروز صاحب تھے, جی ایم ہماری کمپنی کے. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا کین یو اسپیک انگلش. میں نے جواب دیا یس سر آف کورس. انہوں نے کہا اوکے گو ٹو ورک. یہ میری لائف کا پہلا انٹرویو تھا. ٹھیک اس ہے. کے بعد میں نے اپنا وہاں پہ دبئی میں جاب کرنی شروع کر دی. اچھا, تو پھر آپ پریکٹیکلی جو ٹریولنگ کا جو یہ آپ کا پیشن ہے, یہ بچپن میں تو ظاہر ہے اتنا بندہ گھوم نہیں سکتا, آپ نے کیسے اس میں آئے, خاص طور پہ کیسے آپ جگہ چوز کیسے کرتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے, کیسے کرنا ہے؟ مجھے اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں مسعود علی خان صاحب کو. مسعود علی خان صاحب ڈائریکٹر رہے ہیں ٹی ٹی سی پی کے, اور انہوں نے ہوٹل مینجمنٹ اور مختلف یہ جو ٹورزم پہ بہت کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ان کے ایک لیکچر میں چلا گیا, کیونکہ لیکچرز مجھے اٹینڈ کرنے کا شوق تھا. مجھے کہیں بھی کوئی لیکچر ملتا تھا میں وہ اٹینڈ کرنے کے لیے چلا جاتا تھا, چاہے وہ میری فیلڈ سے ہو یا نہ ہو. میں کہتا تھا لیٹ سی, وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا میں محسوس کرتا ہوں. اچھا, وہاں پہ انہوں نے ٹورزم پہ ایک لیکچر دے رہے تھے. انہوں نے مجھے پھر ٹورزم کی ایک بڑی براڈر پکچر دکھائی, جس میں اکنامیکل ڈیولپمنٹ بھی ہے, گروتھ بھی ہے, لرننگ بھی ہے, کلچر کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ریلیجس ٹورزم ہے, میڈیکل ٹورزم ہے, ایجوکیشنل ٹورزم ہے. انہوں نے 10 طرح کے ٹورزم جو ہے نا وہ بتانے شروع کر دیے. تو میں نے زندگی میں سوچا کہ ہم تو مری جایا کرتے تھے اور وہاں پہ ٹھنڈ انجوائے کرتے تھے اور تصویریں کھنچوا کے واپس آ جاتے تھے, ہم تو یہی سمجھتے تھے اس کو. تو میں نے پھر ان سے سیکھا. پھر وہاں سے نا مجھے زیادہ آگ لگی ٹورزم کی کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس سے پاکستان بھی گرو کرتا ہے, اکنامیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے.
کیا بات ہے. اچھا علی بھائی صاحب، ہم یہ سنتے ہیں کہ ٹریولنگ جب کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو یہ کوئی بڑا ایکسپینسو سا کام ہے. ہاں جی. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ایک جوڑا آیا تھا، شارلٹ غالباً ان کا نام تھا، جی جی. میل کا نام مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے لوگوں سے پیسے کلیکٹ کیے اور کمپنیز کی ٹی شرٹ پہنی اور بائک پہ کمپنی سے اسپانسرشپ لی. تو کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو گھومنے کا شوق ہے تو جیب تگڑی ہوگی تو کام بنے گا؟ سہیل راج صاحب، میں نے پچھلے دنوں ایک جملہ لکھا تھا اپنے فیس بک پہ: سفر کر لیں، انگلش والے سفر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ سفر تو آپ کو کرنا پڑے گا. اب صحیح یہ ہے. آپ کی چوائس ہے، انگلش والا کر لیں یا اردو والا کر لیں. دیکھیں، میں کیونکہ لرننگ کا بڑا شدائی رہا ہوں، میں مختلف جو اینگلز ہیں، ڈائریکشنز ہیں، وہ لرننگ کی ڈھونڈتا رہتا تھا. کیسے کیسے ہو سکتی ہیں؟ کتاب سے ہو سکتی ہے، لیکچر سے ہو سکتی ہے، کسی اسکالر کی محفل سے ہو سکتی ہے، میڈیٹیشن سے ہو سکتی ہے، یوگا سے ہو سکتی ہے. میں ٹرمز مختلف ڈھونڈتا رہتا تھا. تمام ٹرمز کو کرنے کے بعد مجھے محسوس ایسا ہوا جو ٹریولنگ ہے، جو ٹورزم ہے، وہ سب سے بیسٹ سورس ہے آپ کا لرننگ کا. کیونکہ اس میں آپ خود چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے. جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی کا تجربہ پڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی جب آپ ایگزیکٹلی. لیکچر سن رہے ہیں ہاں تو جی، کسی کا لیکچر سن رہے ہیں اس کی زندگی کے بارے میں. دیٹ از ناٹ فرسٹ ہینڈ نالج. بالکل ٹھیک. تو اس طرح پھر مجھے زیادہ شوق ہوا مختلف کلچرز کو اسٹڈی کرنے کا. اور جب میں چوز، جیسے آپ نے کہا کیسے کرتا ہوں، میں یہ تاریخی مقامات پہ جو ہے میں کھو جاتا ہوں. مجھے آئی فال ان لو، آئی فال ان رومانس. جو تاریخی مقامات ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں، ویژولائز کرتے ہیں اس جگہ پر ہاں، جا میں کے. لگتا ہے مجھے وہاں پہ آ گیا ہوں. اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے جو آباء و اجداد ہیں وہ یہاں پہ رہا کرتے تھے. اس طرح کی مجھے وہاں پہ فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر انسان کی سائیکالوجی، اس کا بیہیویئر، اور اس وقت وہ اس کا تھنکنگ پیٹرنز کیا تھے، مجھے پھر وہ سمجھنے کا مجھے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ کیا تھے اس وقت. تو ایک تو تاریخی مقامات میں چوز کرتا ہوں، اور وہ مقام جو کہ کلچرل کے حوالے سے بڑا رچ ہو، میں اس کو چوز کرتا ہوں. اچھا، آپ جب کسی چیز کو چوز کر لیتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جگہ تو پتہ چل جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بدھا کے اسپاٹس ہیں یا جی مونسٹریز ہیں ٹیکسلا کے اندر. جی. اب یہاں پہ 4 مونسٹریز ہے، میوزیم ہے، اس کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں. تو آپ کیسے یہ پلان کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ جا کے آپ کو اندر کے جو اسپاٹس جس کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیز دیکھنے والی تھی؟ سب سے پہلے تو پہلے تو یہ اویلیبل نہیں تھی. اب میں یوٹیوب پہ اس کی ڈاکومنٹریز دیکھ کے جاتا ہوں. اگر کسی شخص نے اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے تھوڑا بہت اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. اگر کسی کا لیکچر موجود ہے یا کسی کا انٹرویو موجود ہے وہ بھی میں سن کے جاتا ہوں. جب وہ جانے سے پہلے جب میں انفارمیشن ساری لے لیتا ہوں، گیدر کرتا ہوں، پھر میرے دماغ میں سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر میں وہاں جاتا ہوں، پھر وہاں سے میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں. وہاں کی اگر کوئی پرانا ہے کوئی شخص، اس سے میں کوشش کرتا ہوں بات کروں. عام لوگوں سے بات کرتا ہوں، تو پھر مجھے وہاں سے فرسٹ ہینڈ نالج ملتا رہتا ہے. ٹورزم یعنی اور آپ ایک نالج ڈیٹا بیس گھر سے بنا کے جاتے ہیں. جاتا ہوں، تبھی ٹھیک ہے. آپ کے اور سوالات پھر اس ڈیٹا بیس کو بڑھاتے ہیں. پھر ہاں اس کے سوالات آپ کے جنریٹ ہوتے ہیں. میں زبردست. کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈوں، تلاش کروں جو کہ اس تہذیب سے واقف ہیں. اور یہ لوگ آپ کو ملتے ہیں لائبریری کے قریب یا مسجدوں کے قریب، جو بزرگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا وہ ملیں گے آپ کو چائے کے ٹھیلوں میں. اچھا، اب جب ان کے ساتھ آپ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، دے فیل ویری ہیپی، کیونکہ ان کی بھی لائف میں ذرا بوریت چل رہی ہوتی ہے. جب آپ ان کے علاقے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو تو ازبر ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو سنائیں. بالکل ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے باتیں سنا سنا کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک صلاحیت مجھے لگتا ہے بائی برتھ ہے، کوسچننگ کی. میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، میرے دماغ میں 20 کوسچنز ریز ہو جاتے ہیں. یا میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے دماغ میں سوالات جنریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب میں سوالات پوچھتا رہتا ہوں تو وہ اگلا شخص جو ہے نا بڑے انہماک سے مجھے جواب دیتا ہے. تو میں 2-3 گھنٹے لگاتا ہوں اس کے ساتھ، پھر کسی دوسری شخصیت کے ساتھ وقت لگاتا ہوں. ٹورزم کا اصول یہ ہے کہ جتنا آپ اگر آنکھ کا استعمال کریں گے، آپ کو نالج اور ایکسپیرینس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹورزم کے دوران آپ نے اپنی کان اور اپنی زبان کا استعمال زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ زبان اور کان کا استعمال زیادہ کریں گے وہ اس کلچر کو، اس تہذیب کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے. اسی لیے میرا اصول ہے پہلا، میں جس بھی ملک میں جاتا ہوں، میں نے 15 ممالک میں ٹریول کیا اور پاکستان کے 100 سے زائد شہروں میں ٹریول کر چکا ہوں. میں جاتے ہی لائبریری میں جاتا ہوں. سب سے پہلے بیگ رکھتا ہوں روم میں، سیدھا لائبریری میں جاتا ہوں. ادھر نوٹس بورڈ لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ مجھے ایونٹس مل جاتے ہیں، کہاں کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں، اور میں ساری اخباریں رکھ لیتا ہوں، اخباروں کو دیکھتا رہتا ہوں.
اور اس میں ایونٹس ڈھونڈتا ہوں اور اس میں پھر 2-4 خبریں پڑھتا رہتا ہوں. پھر مجھے نا وہاں کا جو کلچر ہے اور وہاں کی جو ایشوز چل رہے ہیں, پرابلمس چل رہی ہیں, ایونٹس چل رہے ہیں اور کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں, ان کے بارے میں مجھے پتہ چل جاتا ہے. ود ان 1 آور میں اس کو پورا گریپس کرتا ہوں, اس کی کٹنگز اتارتا ہوں اور پھر میں مختلف ایونٹس پہ جانا شروع کر دیتا ہوں. کیا بات ہے. کیونکہ آپ کو ایونٹس میں لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا علی بھائی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹریولرز ہوتے ہیں یہ اکیلا ٹریول کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ساتھ میں بیگم کو بھی لے جائیں, بچوں کو بھی لے جائیں. یوزلی میں نے دیکھا ہے جو اچھے ٹریولر ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک بیگ ہو, چاہے ہم رکشے پہ جائیں, چاہے ہم ویگن پہ جائیں, چاہے ٹرین ملے رات کے 12 بجے کی, ہم اکیلے ہوں. کیا اکیلے سفر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے, گھر پہ ڈانٹ پڑتی ہے اور انسان اس ڈانٹ سے بچنے کے لیے تو اکیلا نکلتا ہے. تو وہ اگر باہر بھی ڈانٹ کھانی ہے اور گھر بھی ڈانٹ کھانی ہے تو پھر نکلنے کا فائدہ کیا؟ دیکھیں, اکیلا جب ہوتا ہے نا, میں خود سب سے زیادہ اکیلا ہی انجوائے کرتا ہوں. اس کی وجہ سن لیں کیا ہے, میرا جس ٹائم جو دل کر رہا ہے میں وہ کر سکتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی موجود ہے, اگر فیملی موجود ہے, پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ مشقت کر رہے ہیں. آپ ٹریول نہیں کر رہے, آپ مشقت کر رہے ہیں. کیونکہ رسپانسبلٹی ہے. بچے کہہ رہے ہیں کہ میں جوائے لینڈ جانا ہے, یا بیگم کہہ رہی ہے میں نے کھانا کھانا ہے, شاپنگ کرنی ہے, پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی. اکیلے میں 100% مجھے میری مرضی پہ میں چل رہا ہوں. مجھے راستے میں جاتے جاتے کہیں کوئی لوگ کھڑے ہیں, کوئی گفتگو کر رہے ہیں, میں ان کے اندر بیٹھ جاتا ہوں. میں نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا کوئی جلسہ ہو رہا ہے, میں اس کے اندر گھس گیا. آگے جا کے میں نے دیکھا کہ کوئی لوگ کوئی تماشا کر رہے ہیں, کوئی کرتب ہو رہا ہے, کوئی فیسٹیوٹی ہے, میں وہاں پہ رک گیا. ایک بیگ پاس ہے, آپ چلتے جائیں, رکتے جائیں, پھر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ بڑے سستے سے ہوٹل میں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 10-12 یورو کا ہوٹل مل جاتا ہے, ڈالرز کا, جس کو یورو ہاسٹلس کہتے ہیں. آپ وہاں پہ آرام سے رہ سکتے ہیں, آپ کا ایکسپینس بڑا کم ہوتا ہے. جب فیملی کے ساتھ جائیں گے آپ کو ٹیکسی کروانی پڑے گی, آپ کو نخرے جو ہیں وہ بھی دیکھنے پڑیں گے. تو پھر اس حوالے سے جو ٹریولرز ہیں وہ اکیلے بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں. اچھا, کھانے کا بتائیں کہ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو ٹریڈیشنل چیزیں کھاتے ہیں یا کیا, کس طرح سے چوز کرتے ہیں؟ سہیل تاج صاحب, زندگی میں بہت زیادہ پیسے نہیں رہے, تو میں تو یہ کوشش کیا کرتا تھا کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں سے جو مل جائے وہی کھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں مفت سیشنز ہوتے ہیں اور مفت جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں بھی بہت سارے ہوتے ہیں, تو میں وہیں جا کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتا تھا, جو ملتا تھا کھا لیتا تھا. کیونکہ میں پیسوں کھانے پہ, آپ نے کہا نا ٹریولنگ ایکسپینسو, وہ ایکسپینسو میں بتاتا ہوں کیوں ہے. ہم کھانے پہ بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں, شاپنگ پہ لگاتے ہیں اور ٹریولنگ پہ لگاتے ہیں ان سائڈ دا سٹی. میں نے کبھی زندگی میں ٹیکسی کا استعمال نہیں کیا. میں بائی بس جاتا ہوں یا بائی ٹرین جاتا ہوں. کھانا میں بالکل مختصر سا اتنا کھاتا ہوں کہ بس زندہ رہ لوں, مختصر. ٹھیک ہے. اور تیسرا, شاپنگ میں نے آج تک نہیں کی. ایک تو اس لیے کہ پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے, لیکن دوسرا میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے ملک سے شاپنگ کروں گا, میں دوسروں کی اکانومی کو کیوں اسٹرانگ کروں. اور پھر میں بہت چڑھتا ہوں سہیل تاج صاحب, اپنا بیگ اگر وزنی ہو میرے پاس, مجھے اس بات سے شدید چڑھ ہوتی ہے, کیونکہ پھر آپ کے شولڈر تھک جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر آپ ایکسپلور نہیں کر پاتے, پھر آپ تھکتے ہیں, پھر آپ رکھتے ہیں, پھر وہ آپ کو انکمفرٹیبلٹی رہتی ہے. اسی لیے جب آپ سفر کر رہے ہوں آپ کا سامان کم ہونا چاہیے. اسی طرح زندگی میں بھی, زندگی کے سفر میں اگر آپ کے پاس سامان کم ہے تو آپ کی زندگی کمفرٹیبل. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, زبردست. اچھا, آپ نے کتنے ممالک کو وزٹ کیا اور پاکستان میں کہاں کہاں گئے, دونوں کا بتائیں کہ نیشنل ٹورزم میں سب سے اچھی جگہ کون سی لگی, انٹرنیشنلی کون سی لگی؟ دیکھیے, نیشنل میں تو حنزہ سے علاوہ کوئی اور جگہ مجھے نہیں لگی اچھی, بیسٹ, ٹاپ آف دا لائن. اس کی وجہ کوئی بہت وہ نیچرل خوبصورتی نہیں ہے. نیچرل خوبصورتی پہاڑ ہیں, درخت ہیں, تقریباً ایک ہی جیسے ہیں, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے سارا. مجھے وہاں کا کلچر بہت اچھا لگا ہے, حنزہ کا. سیکیورٹی لیول یہ ہے کہ رات کے 2-3 بجے بھی لڑکیاں وہاں پہ آرام سے پھر رہی ہیں, اور وہاں پہ وومن امپاورمنٹ میں نے دیکھی, وومن کو میں نے دیکھا وہاں پہ. ایجوکیشن ان کی بڑی اچھی ہے, کرائم ریٹ 0 ہے, ایجوکیشن ریٹ 100% ہے, اور صفائی کا ریٹ بھی 100% ہے. کیا بات, یہ پاکستان میں نے کہیں نہیں دیکھا اتنا سیکیور علاقہ. یعنی آپ ریکمینڈ کریں گے کہ پاکستان میں اگر ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ڈفرینٹ آپ نے دیکھنی ہے تو حنزہ کو دیکھیں؟ سر, مجھے اگر کوئی فارنر کہے کہ آپ کے علاقے میں جانا ہے, بیسٹ علاقہ جو ہے آپ کا کون سا ہے, تو میں اس کو ریفر کروں گا, گو ٹو حنزہ, بیکاز یو ول فیل دا پیپل, لونگ پیپل اور کیئرنگ پیپل آپ کو وہاں پہ ملیں گے. اور جو میں ویسے 15 ممالک میں نے سفر کیا ہے. یورپ دیکھا ہے سارا, جرمنی, اٹلی, فرانس, ٹرکی, اس کے علاوہ دبئی, عمان, سعودی عرب. پھر اگر آپ اس طرف آ جائیں
تو میں نے ملیشیا گیا، سری لنکا گیا، ازبکستان گیا، ایران گیا، عراق گیا. تو یہ تقریباً 15 ممالک کا میں نے سفر کیا ہے. ان میں سے پھر میرا فیوریٹ جو ہے وہ لنڈن رہا ہے ہمیشہ سے، لنڈن رہا ہے. کیونکہ وہاں کی لینگویج ایک تو مجھے سمجھ آتی ہے، اور وہاں کے جو میڈیا ہے وہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے. ان کے ساتھ پھر دوستی ہیں، ان کے ساتھ بھی پھر انٹرویوز ہوتے ہیں، ٹاکس ہوتی ہیں، سیشنز چلتے رہتے ہیں. تو پھر مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. کیا بات ہے. اچھا، یہ ہو گئی آپ کی ایک لائف. اب دوسری لائف آپ کی ہے بطور رائٹر. جی تو وہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کتابوں سے دوستی بھی نہیں رہی، پھر آپ جاتے ہیں تو لائبریری میں چلے جاتے ہیں، جی. تو آپ بکس بھی پڑھتے ہیں، ڈاکومنٹریز بھی دیکھتے ہیں، پھر خود لکھتے بھی ہیں. دیکھیں، کتابوں کا میں نے ذکر کیا، سلیبس کی کتابوں کا. اچھا. وہ نہیں پڑھی گئی مجھ سے آج تک. دوسری کتابوں کا تو مجھے بڑا شوق ہے، وہ تو میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. اور تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان پہ میں نے اسٹڈی کی، اور میں نے اپنی کتاب بھی تصوف پہ لکھی. کیونکہ مجھ سے نا جب میں صوفیہ حضرات سے ملتا تھا تو مجھے ایک سوال بڑا کامن تھا. ایک سوال کی وجہ سے میں نے کتاب لکھی. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے بہترین کس کو پایا؟ تو جب انسان کسی کے ساتھ اس کا جب لنک ہوتا ہے تو اس میں بائسنس بھی آ جاتی ہے، اس کی پرسنل جو ہے وہ ایک لائکنگ اور ڈس لائکنگ بھی آ جاتی ہے. تو اس سوال کا جواب میں دے تو دیتا تھا. جیسے میں کہتا تھا مجھے بلال کتب صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ایک پورا جو ہے نا ایک ریسرچ ورک کر کے، ان سے گفتگو کر کے، انٹرویوز کر کے، اور اپنے جو رائے ہے میری ان کے بارے میں وہ لکھ کے پورا کمپائل کر کے ایک بک لکھ دیتا ہوں، اور بک کس ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں کہ اب آپ خود چوز کر لیں کہ آپ کی جو اٹریکشن ہے یا آپ کی جو پسندیدگی ہے کس کی طرف زیادہ جاتی ہے. کتاب کا ٹائٹل کیا تھا؟ میرا ہے جی تصوف اور آج کے صوفی. زبردست زبردست. یہ غالباً کچھ 2-3 سال پہلے آئی تھی. جی یہ تقریباً 5 سال ہو گئے اس کو. سنگ میل نے اس کو پبلش کیا تھا. میں نے بالکل دیکھی سر، میں نے بالکل دیکھی. اور جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حال کے صوفی ہیں جی ان سب سے تقریباً آپ کا مکالمہ اس میں موجود ہے. جی مجھے کیونکہ نا میں نے یہ دیکھا کہ ہم جب یہ خطہ ہے نا سارا جو بر صغیر کا خطہ ہے، جو یہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تب اس کی رسپیکٹ کرنی شروع کرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ بندے کی زندگی میں اس کو پروموٹ کریں، بندے کی زندگی میں اس کے ہاتھ چومیں، اور بندے کی زندگی میں اس کو پلیئر پہنچانے کی کوشش کریں. سر یہ جو حالیہ صوفی ہیں جن کو میں تو سیلیبریٹی صوفی کہتا ہوں، جو ہمیں نظر آتے ہیں نا صوفیہ، تو اکثر ہمیں دیکھنے میں نہیں سمجھ آتی کہ کون ہے کون نہیں، یہ سادہ سا رہتے ہیں. جی جی. ان میں سے سب سے انوکھا کون سا لگا آپ کو کہ یار جو بندہ، انوکھے سے مراد یہ سب سے انوکھا میں نے سر جس بابا. کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اچھا یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ رائے دینی، دیکھیں نا یہ پھر وہی مسئلہ ہے کہ رائے دینی کسی کے بارے میں بڑا مشکل کام سر ہوتا آپ ہے. بالمشافہ ملے ہیں. ہاں بالمشافہ ملا ہوں، میرے اپنا تجربہ ہوگا میرا. اچھا ان میں سے جو سب سے انوکھا لگا نا مجھے جس کا اسٹائل، وہ لگا مجھے بابا محمد یا خان صاحب. کیا بات ہے. سب سے انوکھا. یہ کالے کپڑے آپ نے ان سے انسپائر ہو میں ویسے ان سے انسپائریشن میں اب کالے کپڑے ہی پہنتا ہوں کیونکہ وہ ٹریولر بھی بہت اچھے ہیں. وہ بڑے بہت بڑے ٹریولر ہیں. اچھا ان میں 2 باتیں انوکھی لگیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی مجھے رہنے دیں آپ، مجھے بس اکیلے میں مست ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ. دوسری بات، وہ ایسے میں نے صوفی دیکھے ہیں جو اپنی جیب سے لوگوں کو راشن دیتے ہیں، ٹرانسجینڈرز کو بڑی ان کی خدمت کرتے ہیں. اور جب میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگس کاٹی ہوئی تھی، جس طرح جابس والے نہیں کاٹتے کہاں اپلائی کرنا ہے. تو میں نے بابا جی یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار ان کو نا کسی کو پھانسی ہو گئی ہے، کسی کو تھوڑا سا جرمانہ ہو گیا ان میں سے، تو یہ جرمانے دے دے کے نا میں ان کو آزاد کروانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. تو ایک بڑی میں نے ان سے انسپائریشن لی اس بات کی کہ بڑا ایک کام ہے کہ اگر کوئی شخص جیل میں ہے اور کرب میں ہے، اس کی فیملی ڈسٹربڈ ہے، تو 15-20 ہزار کے جرمانے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں ہوتی. صرف اس کی وجہ سے وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں، پھر میں اب جا کے جیلر کو پے کروں گا اور پھر ان کو آزاد کرواؤں گا. کیا بات ہے. زبردست زبردست. یعنی یہ یونیکنیس جو ہمیں سامنے نظر نہیں آتی ہے بابا جی کے اندر موجود ہے. جی. اچھا آپ اسلام آباد آئے تھے جی. ایک کلچر کی ٹریننگ اٹینڈ کرنے مہر گڑھ کے حوالے سے، تو آپ کو اس ٹریننگ سے کیا ملا؟ اسلام آباد کا یہ جو ٹریننگ کا جرنی، سب سے پہلے تو میں طاہر بلوچ صاحب کو شکریہ ادا کر دوں جنہوں نے مجھے بروشر بھیجا، اس کی وجہ سے مجھے یہ انفارمیشن مل گئی. اور پھر جب راؤٹ کیا تو وہ بروشر بھی آپ کی طرف سے ہی آیا تھا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سی بن گئی. تو میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر فوزیہ سعید کا اور ڈاکٹر ملیحہ حسین صاحبہ کا. ان کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا کہ مہر گڑھ بھی پاکستان میں موجود ہے. 10,000 سال پرانی سویلائزیشن. سر 10,000 سال پرانی سویلائزیشن کا دنیا میں کہیں پتہ چلے گا، وہ لوگ بھاگتے ہوئے آ جائیں گے یہاں پہ. اور جو وہاں کے کچھ ایسے وہ بنے ہوئے ہیں جو کہ بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں 10,000 سال، وہ کوئٹہ کے میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا مجھے لگتا تھا کہ مونجو دوڑو اور ہڑپا
اور ادھر اگر آپ دیکھ لیں تو کلاش، یہ سویلائزیشن ہمیں لگتا تھا کہ پرانی ہے پاکستان میں، تو 10,000 سال پرانی. آپ غور کریں، ایک طرف نوح کا زمانہ چل رہا ہے، حضرت نوح کا، اور ایک طرف مہر گڑھ کا زمانہ چل رہا ہے. کیا بات ہے. تو آپ غور کریں کہ اس علاقے کا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، بلکہ ایک چینل لانچ ہو رہا ہے ڈسکور پاکستان کے نام سے، ڈاکٹر کیسر رفیق اس کو لانچ کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان میں 100 اسپاٹس ڈسکور کیے ہیں جن پہ وہ ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں، اور اس کو پروجیکٹ کریں گے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے ملک پہ موجود ہے. ارے واہ. ان سے پرسوں میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا اس مہر گڑھ کا. تو جب انہوں نے تھوڑی ڈیٹیل دیکھی تو انہوں نے کہا یار یہ تو ایک بڑا خزانہ ہے. یہ مٹھڑی کے جو علاقہ ہے نا، وہاں پہ تھوڑا جو انٹرنل ہمارے ایشوز چل رہے ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے شاید ہم اس کو اتنا ایکسپلور نہیں کر پاتے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن توجہ بھی زیادہ نا بلوچستان کی طرف نہیں ہے. پھر میرے بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ وہاں تو فیشن شوز ہونے چاہیے، وہاں میوزیکل شوز ہونے چاہیے، وہاں پہ مختلف قسم کے جو یوٹیوبرز ہیں جو مختلف وہ چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہاں پہ وہ ہونے چاہیے، اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے. سب سے پہلے پاکستان کو تو پتہ چلے، اس کے بعد پھر دنیا کو ہم پروجیکٹ کر کے ایک لارج نمبر آف ٹورزم ہم بڑے آرام سے کھینچ سکتے ہیں. کیونکہ 10,000 کا جو فگر ہے اٹ از مور اٹریکٹیو فگر. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جو ہمارا ہیریٹیج میوزیم بنا ہوا ہے شکر پڑیاں پہ، اس کا سٹارٹ بھی مہر گڑھ سے ہو رہا ہے، مگر لوگ اس کو بالکل سرسری سا دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اتنی ان کو توجہ نہیں دلائی جاتی، یا شاید وہ آنکھ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. دیکھیں جب آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوگا تب پھر آپ ہر چیز کے نا اندر گھسنے کی کوشش کریں گے. کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا. یہ جو 4 کاف جب آپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے، تب جا کے آپ کو اس کے اندر 5 W's and H جیسے نیوز کے اندر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے. دیکھیں مجھے تو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ جانا جاؤں، مجھے جاننے کا مجھے موقع ملے. مجھے شوق ہے، کیونکہ تو جن لوگوں کو نہیں ہوتا اتنا شوق، ویسے میں پھر کیونکہ میں سمجھ لیں میرا بزنس بھی ہے یہ، کیونکہ پھر میں یہ ساری کانٹینٹ کو پھر اپنے ٹریننگز میں، اپنی ٹاکس میں، اپنے انٹرویوز میں پھر میں ڈیلیور بھی کرتا ہوں. پھر مجھے بھی ایک نیا فریش کانٹینٹ مل جاتا ہے بات کرنے کے لیے. اور ویسے بھی جب میں کوئی نئی چیز ڈسکور کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ پا لیا آج. کیا بات ہے. اچھا آخری سوال، کوشش تو کی کہ کچھ آپ کو تھوڑا بہت ایکسپلور کریں، وہ چلیں کوشش ہی رہی، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ ہم نے آپ سے ایکسپلور کر پائے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ PR کا کام کرتے تھے، بڑا سکسیزفل کام تھا آپ کا، اس سے کیوں دور ہو گئے آپ؟ اچھا میں پوری طرح سے دور نہیں ہوا، ابھی بھی میرا جو سورس آف انکم ہے وہ میڈیا اینڈ PR ہی ہے. دیکھیے جب میں بہت بڑے آرگنائز کرتا تھا ایونٹس یا کچھ PR ایکٹیویٹی کرتا تھا تو وہ مجھے اپریسیشن نہیں ملتی تھی. اپریسیشن ان کو مل جاتی تھی جو لوگ اسٹیج پہ ہوتے تھے. تو پھر مجھے فرسٹریشن بھی ہوتی تھی، میں کیونکہ محنت بہت زیادہ کرتا تھا، تو پھر مجھے خود شوق ہوا کہ میں بھی اسکرین پہ آ جاؤں یا میں بھی خود ڈیلیور کروں. کیونکہ پچھلے 15-20 سال کا تجربہ بھی تھا، چیزیں بھی تھی، کانٹینٹ پہ بھی کام کیا ہوا تھا، لرننگس بھی کی ہوئی تھی. تو جب میں آیا تو مجھے زیادہ مزہ آنا شروع ہو گیا. بیک آف دا اسٹیج سے آپ اسکرین پہ آ گئے، سامنے آ گئے، لائم لائٹ میں آ گئے. اس میں پھر مجھے زیادہ مزہ آیا. دیکھیں نا جب آپ کے ساتھ کوئی سیلفی کھینچوائے یا آپ سے کوئی آٹوگراف لے، جب آپ کو کوئی استاد کہے، تو اس میں پلیئر زیادہ ہے. تو میں ابھی بھی وہ کام کرتا ہوں، لیکن زیادہ انجوائے میں اس کام کو کرتا ہوں. اچھا یہ تو ویسے تو آخری سوال تھا، ایک بات میرے ذہن میں اٹک گئی، میں سوچ رہا تھا کہ اس سے کنیکٹڈ ہے تو وہ بھی آپ سے پوچھ لوں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی آپ کی کافی اٹیچمنٹ ہے، وہاں پہ کیا کرتے ہیں اور قاسم علی شاہ سے کیسے تعارف ہوا؟ قاسم علی شاہ صاحب دیکھیں پاکستان کا ایک اثاثہ ہے، میں تو کہتا ہوں، اور بڑی عظیم شخصیت ہیں. اور میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں نا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار تو بڑا دنیا کا نا مہنگا بندہ ہے، تو اپنا خیال رکھا کر ذرا کیونکہ تیرے پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. تو میں جب یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن لانچ کی تو میں نے اس کا انیشیل ورک کیا ان کے ساتھ، اور دوستی کوئی 15 16 17 سالوں سے ہے. ہم اکٹھے ہی سیشنز پہ جایا کرتے تھے، مختلف بابوں کے پاس، مختلف لیکچرز پہ، کتابیں پڑھنی، لائبریریز میں جانا. اس وقت مجھے شوق تھا آرگنائز کرنے کا، تو میں ان کے بھی لیکچرز آرگنائز کرتا تھا، اور جو ویڈیو کلپس تھے وہ شروع کیے ڈالنے یوٹیوب پہ، مختلف جگہوں پہ. اچھا وہ انیشیٹ آپ نے کیا؟ ہاں جی، وہ ایکچولی وہ آئیڈیا میرا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا جو یہ کانٹینٹ ہے آپ بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ 2008-10 کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ ڈیجیٹل پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ تک جو نہ بھی پہنچ سکے آپ کا پیغام اس تک پہنچ جائے. تو اس وقت ویسے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ہیوج سکسیس مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور بڑا اچھا ان کا نام ہو گیا.
اچھا سر، یہ سم اپ کریں جی جتنی بھی آپ کی لرننگز ہیں، اگر اس کو مختصراً سم اپ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے انجوائے کریں اور آپ کی طرح مسکراتے رہیں، تو کیا ایسے کنکلوڈ کریں گے اس جسٹ چیز ون کو؟ لائن، ہاں دیٹ از جی. مائی فلاسفی آف لائن: ایوری ایکسپیرئنس انرچ یور سیلف. انرچ یور سیلف. کیا بات آپ ہے. مختلف ایکسپیرینس کرتے رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ میری فیلڈ کا ہے یا نہیں ہے. میں یہ اب سوچ رہا تھا یہ کلچرل تو میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں بہت ساری چیزیں یہاں سے لرن کر گیا ہوں، اور مجھے بہت سارے آئیڈیاز آ گئے ہیں جو کہ میں اب جا کے امپلیمنٹ کروں گا جا کے اپنے کیا کام پہ. بات ہے. تو کیا جب آپ بات. نیو ایکسپیرینس کرتے ہیں، نیو پیپل، نیو پلیسز، نیو بکس، تو آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے. تو پھر آپ کو بہت زیادہ طمع جو ہے وہ پیسے کی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان پیسے سے بھی حاصل کر کے اپریسیشن چاہ رہا ہوتا ہے دنیا سے. اگر آپ ان کاموں میں لگ جائیں گے تو آپ کو پھر بھی اپریسیشن ملتی رہے گی، تو آپ کی جو ایک فیڈ ہے، ایموشنل فیڈ، وہ پوری ہوتی رہے گی. تھینک یو سو ویری مچ سر، تھینک یو سو مچ. بہت مزہ آیا علی عباس صاحب سے بات کر کے. اور کسی کا کوٹیشن تھا کہ آپ کسی سے جب ملتے ہیں نا تو اس سے پہلے آپ کے انکانشیس یا سب کانشیس مائنڈز آپس میں مل چکے ہوتے ہیں. ہم نے جب یہاں بیٹھ کے بات کرنا شروع کیا کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں تھا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ کئی کنیکشنز جو تھے وہ ہمارے درمیان پہلے سے موجود تھے. میں نے بہت انجوائے کیا اس ڈسکشن کو. امید ہے کہ علی عباس صاحب کے اس جرنی کو، ان کی باتوں کو، ان کے لائف ایکسپیرینسز کو آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.